اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹھنے کی یعنی زندگی گزارنے کی جو مہلت ملی ہے، اس سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے نفع کشید کرنا چاہتی ہوں۔ جو وقت ملا ہے اس میں ایسا کام کر جاؤں کہ جب اس جہان سے چلی جاؤں، جب اگلی زندگی کے انتظار میں قبر میں رکھ دی جاؤں تو میری کتاب زندگی، میرا نامہ اعمال بند نہ ہو، ایسی نیکیوں کے لیے کھلا ہی رہے جو باقی رہنے والی زندگی کے کام آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بندی بننے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ اخلاص کی اہمیت و فضیلت۔ سورہ اخلاص کی اگر بات کریں، اس کا 1 رکوع اور 4 آیات ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تو اپنی قرات قل هو اللہ احد پر ختم کرتا تھا، سورۃ اخلاص پر ختم کرتا تھا۔ جب لشکر کے لوگ لوٹ کر مدینہ میں آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ لوگوں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ سورۃ رحمان کی صفت ہے، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اسے پڑھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے کہہ دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اکٹھے ہو جاؤ تاکہ میں تمہارے سامنے تہائی قرآن مجید پڑھوں۔ تو جن کو جمع ہونا تھا ہو گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور پھر اندر چلے گئے۔ ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے، شاید آسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر گئے ہیں۔ لیکن کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارے سامنے 1/3 قرآن پڑھوں گا تو خبردار ہو جاؤ، یہ سورۃ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات کو جب سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیاں ملا کر ان پر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں قل پڑھ کر پھونک مارتے، دم کرتے تھے، پھر انہیں اپنے تمام بدن پر جہاں تک ہو سکتا پھیرتے تھے۔ پہلے اپنے سر مبارک اور چہرہ مبارک پر پھیرتے اور بعد میں اپنے سامنے کے جسم پر پھیرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ ایسا ہی کرتے تھے۔ سورۃ الاخلاص کو دیکھا جائے تو سورۃ الاخلاص سٹارٹ ہوتی ہے قل هو اللہ احد، یعنی آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے، یعنی اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تیرے رب کے بارے میں پوچھے تو آپ کہہ دو وہ اللہ ایک ہی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اختیارات اور افعال میں کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی وحدانیت اس کی ذات میں منحصر ہے، یعنی عبادت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہے، جو یکتا ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے، بے وزیر ہے اور بے مشیر ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے نہ کوئی اس کا برابر کا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، اگر ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی معبود ہوتے
تو ان دونوں میں ضرور فساد برپا ہو جاتا۔ سو عرش کا رب اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی مخلوق اپنی تمام ضرورتوں میں اللہ تعالیٰ ہی کی محتاج ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز اور بے پرواہ ہے، یعنی تمام حوائج میں وہی مقصود ہے۔ عالم بالا اور عالم سفلی کے رہنے والے سب اس کے انتہائی محتاج ہیں، اسی سے اپنی حاجتوں کا سوال کرتے ہیں، اپنے اہم امور میں سے اسی کی طرف راغب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے اوصاف میں کامل ہے، وہ علیم ہے جو اپنے علم میں کامل ہے، حلیم ہے جو اپنے حلم میں کامل ہے، اور رحیم ہے جس کی رحمت ہر چیز پر سایہ کنا ہے۔ اس طرح وہ اپنے تمام اوصاف میں کامل ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سب اس کے حاجت مند ہیں۔ رب العزت نے فرمایا، اور تمہارے پاس کوئی نعمت بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف چھوتی ہے تو تم اس کی طرف گڑ گڑاتے ہو۔ اہل لخت کہتے ہیں کہ سمد سید آقا ہیں جس کے سب حاجت مند ہیں۔ سمد سب سے اونچے سردار، اعلیٰ درجے کے شریف، انتہائی عظمت والے، بے حد سنجیدہ ذات، بے انتہا وسیع عالم اور کامل صاحب حکمت کو کہتے ہیں، یعنی جو شرافت و سیادت اور ریاست و امارت کے تمام گوشوں میں کامل اور یکتا ہو۔ یہ شان اللہ رب العالمین کی ہے اور اسی میں یہ کمالات پائے جاتے ہیں، لہٰذا وہی ہر عیب و کمی سے پاک ہے اور وہی بے پناہ قہر و جلال والا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ اسے کسی نے جنم دیا، نہ اس کے بیوی بچے ہیں اور نہ ماں باپ۔ رب العزت نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ ہے جو تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، چنانچہ تم اسی ایک کی عبادت کرو اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 88 to 95 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رب العزت نے فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، بلا شبہ تم یقیناً بھاری بات کو آئے ہو، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے، کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے رحمان کے پاس غلام بن کر ہی آنے والا ہے، بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور اس نے ان سب کو خوب اچھی طرح شمار کر کے گن رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان رشتہ بنا دیا ہے، اور بلا شبہ یقیناً جنوں کو معلوم ہے کہ یقیناً وہ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں۔ سورۃ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، اور وہ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ فرشتے معزز بندے ہیں۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہوا جو سیدنا مسیح علیہ السلام کو یا سیدنا عزیز علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ نیز جو لوگ مسیح کو یا کسی بشر کو خدا مانتے ہیں ان کی تردید لم یولد میں کر دی گئی ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مشرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے اور پھر بھی وہ انہیں معاف کرتا ہے اور انہیں روزی دیتا ہے۔ سیدنا عمر ان
سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کبھی کوئی ایک اس کا برابر کا ہے، اور نہ کبھی کوئی ایک اس کے برابر کا ہے، اس کے اسماء میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، اس کی ذات بابرکت اور بہت بلند ہے۔ یہ سورہ کریمہ توحید اسماء و صفات پر مشتمل ہے۔ رب العزت نے فرمایا، اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے ابن آدم نے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہیں تھا، مجھے اس نے گالی دی حالانکہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ نہیں پیدا کروں گا، کہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اس کی پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، میں بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے۔